بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور ہم بریک سے پہلے کچھ سوالات لے چکے ہیں، ان کے جواب بھی دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے بھی منتظر ہیں کہ سوال آئیں تو پھر ان کے بھی جواب دیں۔ اعجاز حسین کربلائی صاحب نے گلاسگو سے دو عمدہ سوال کیے ہیں۔ ایک سوال سورہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ سے متعلق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد اللہ نے فرشتوں سے جو فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ قرار دے رہا ہوں۔ یہاں سے دو باتیں واضح ہو گئیں۔ ایک یہ کہ روئے زمین پر اگر کوئی خلیفہ ہو اور اللہ کا بنایا ہوا ہو تو پھر برحق ہے، اور اگر اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا تو وہ برحق نہیں ہوگا۔ لوگوں کے بنائے ہوئے خلفاء کی اسلام میں اور اللہ کی کتاب میں اور نبی مکرم کی سنت میں وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر کچھ لوگوں نے بنایا ہے تو ان کے لیے مبارک ہو، لیکن بعد والوں کے لیے یا دوسرے افراد کے لیے اس کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اوباما کے پریزیڈنٹ شپ کو امریکہ کے لوگوں نے قبول کیا ہے، ووٹ دیا ہے، تو ان کے لیے وہ پریزیڈنٹ ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ بھائی میں بھی اس کو پریزیڈنٹ مانوں، تو میں کہتا ہوں کہ نہ میں نے اسے ووٹ دیا ہے، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ 1400 سال پہلے اگر کسی نے کسی کو خلیفہ بنایا تو ان کے لیے مبارک ہو۔ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے اگر ہے تو پھر تو جب تک اللہ ہے اس کا بنایا ہوا بھی ہوگا، اور اس کا ماننا بالکل اسی طرح ضروری ہوگا جس طرح سے اللہ کے دیگر احکام کا ماننا ضروری ہوگا۔ چنانچہ اس آیہ کریمہ سے ایک بات یہ ثابت ہو گئی۔ دوسری بات جو ثابت ہوئی وہ یہ کہ روئے زمین پر ہر زمانے میں اللہ کا کوئی نہ کوئی خلیفہ ہوتا ہے جو اس کا بنایا ہوا ہوتا ہے، مقرر کردہ اس کا ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ اس دور میں امت مسلمہ بتائے کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ کون ہے، کوئی ہے تو ہمیں بتائے۔ ہم بتا سکتے ہیں اس وقت زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا کے صلب پاک سے فرزند زہرا یوسف زہرا حضرت امام مہدی علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ اللہ فی ارض۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرا ان کا جو سوال تھا وہ سورہ والفجر کی آخری آیت کے سلسلے میں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ رضایت طرفین والا کون سا نفس ہے جسے نفس مطمئنہ کہہ کے اللہ نے آواز دی ہے؟ وہ کسی اور کی ترجمے کے ذریعے سے بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی جس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے، مطالعہ کیجئے، ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے نفس مطمئنہ عطا کیا تھا، ان میں جو بارزترین مصداق ہے امام حسین علیہ السلام کی شکل میں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ذرا دیکھیے تو کہ کتنا مطمئن نفس رکھنے والا تھا حسین علیہ آلاف التحیت والثناء، کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ اس حسین عظیم کے لیے یہ آیت سب سے زیادہ مصداق رکھتی ہے۔ ممتاز صاحب عمان سے، انہوں نے دعائیہ کلمات کے لیے فون کیا تھا، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ نادر بخاری صاحب لندن سے، شرعی حق مہر اس فی زمانہ جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ جواب اس کا یہ کہ شریعت نے مقرر کوئی مقدار نہیں کی ہے، جس مقدار پر بھی دونوں طرف سے رضامندی ہو جائے وہ شرعی حق ہو جاتا ہے۔ حق مہر فکس نہیں ہے کہ اتنا ہی ہونا چاہیے، نہیں، جتنا بھی دونوں کے درمیان طے ہو، یعنی دلہن اور دلہا کے درمیان طے ہو، وہ حق مہر ہو سکتا ہے۔ شرعی طور پر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کم ہو یا زیادہ ہو۔ البتہ آئیڈیلی 500
سکہ رائج کہیے یا اپنے جس ملک میں رہتے ہیں اس کی کرنسی کہیے، وہ سب سے زیادہ بابرکت اس لیے ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حق مہر جو ادا کیا تھا وہ 500 دینار تھا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ مسز ظفر نے پیرس سے پوچھا کہ حج اور عمرے کے علاوہ جب ہم عمرے پہ جانا چاہیں تو کیا واقعاً بھی مہینے میں ایک دفعہ عمرہ کرنا چاہیے اور کئی دفعہ عمرہ ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بعض مجتہدین کے نزدیک مہینے میں ایک ہی عمرہ ہو سکتا ہے مکمل، البتہ طواف مختلف لوگوں کی طرف سے آپ زیادہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولوی صاحب، محسن بول رہا ہوں ملٹن کیس سے۔ جناب محسن صاحب فرمائیے۔ ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ۔ معمولی سوال ہے، ایک میں نے کئی عالموں سے پوچھا اپنے، جی وہ کچھ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے، تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں۔ جی پوچھیے۔ وہ یہ ہے، میوزک، کلاسیکل میوزک سننا انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جی حرام ہے، اور آپ اس کے اوپر فرمائیے آپ کا کیا اوپینین ہے، یہ حرام کیوں ہے؟ کوئی صحیح حدیث ہو یا قرآن مجید کی آیت ہو، کوئی یعنی کہ ریفرنس کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس حرام ہے یا حلال، کوئی ایسی نہیں، جی اس کو دلیل ہونی چاہیے اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ میرا سوال ہے، اس کے اوپر اگر آپ مہربانی کریں۔ شکریہ سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہمارے محسن ہمیشہ کیجیے سوال میں خاص کر آتے رہتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت عمدہ سوال بھی ہے، ہم اس کی طرف بھی آئیں گے۔ تو نادر بخاری صاحب کی خدمت میں نے عرض کیا، حق مہر جو ہے وہ آپس میں جتنا بھی طے ہو وہ شرعی ہو جاتا ہے، لیکن آئیڈیلی جو ہے وہ 500 سکہ رائج الوقت۔ مسز ظفر جو ہے وہ انہوں نے عمرے کے بارے میں پوچھا، ہم نے عرض کیا کہ مجتہدین کے نزدیک واقعاً بھی مہینے میں ایک دفعہ عمرہ کیا جاتا ہے، البتہ طواف چاہے جتنی مرتبہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ سسٹر سیدہ مدثرہ نے 3 سوالات کیے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ جو خمس ہے، عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ صرف سادات کا حق ہے، آج کل سنا ہے کہ غیر سادات کو بھی دینے کا فتویٰ آ گیا ہے۔ میری بہن، کسی نے کوئی ایسا نیا اسپیشل کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے۔ خمس کی دو حصے ہوتے ہیں، ایک سہم امام ہوتا ہے اور ایک سہم سادات ہوتا ہے۔ خمس 5واں حصہ ہے، یعنی 20% آف یور نیٹ پروفٹ، آپ کی جو خالص جو بچت ہے، سال بھر کھا پی کے آپ نے جو بچایا، اس میں سے اس کا 20% جو ہے وہ خمس بنتا ہے۔ 20% میں 10% جو ہے وہ سہم امام ہے اور 10% سہم سادات ہے۔ جو 10% سہم سادات ہے وہ صرف سادات غرباء کا مستحقین کا حق ہے، اس کو کسی اور کے لیے، غیر سید کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جو 10% ہے وہ بھی خمس ہے، سہم امام۔ اگر غرباء یا مساکین یا فقراء کے جو غیر سید ہیں ان کو بھی دینا چاہیں، اجازت سے البتہ اپنے مجتہد کے، تو آپ دے سکتے۔ تو اس اعتبار سے آپ نے کہیں سنا ہوگا کہ خمس جو ہے غیر سید کو بھی دیا جا سکتا ہے، وہ سہم امام سے دیا جا سکتا ہے، نہ کہ سہم سادات سے۔ دوسرا سوال یہ کہ آپ نے کہ عام طور سے جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو دلہن کے سر پہ قرآن رکھا جاتا ہے، یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ قرآن ویسے ہر مسافر کے لیے مستحب ہے کہ جب کوئی گھر سے نکلے تو قرآن کے سائے میں نکلے، اس کی حفاظت کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطانی وسوسوں سے بھی اس سفر میں اسے محفوظ رکھتا ہے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ سے مخصوصاً جناب فرمائیے مخصوصاً صحیح صاحب۔ میرا سوال یہ ہے کہ جی حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، پیغمبر نہیں ہیں، تو ان کی کیا کیٹیگری ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ خواجہ عمومی الفاظ میں خواجہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں، تو خواجہ مہر الیاس، خواجہ خضر، تو کیا یہ ولایت سے متعلقہ ایک کیٹیگری ہے یا آپ کا کیا مقام ہے؟ بہت بہتر۔ ٹھیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔
آپ کو سلامت رکھے اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ ہر مسافر کے لیے بھی مستحب ہے کہ جب وہ سفر کے لیے نکلے تو قرآن کی حوالے اس کے سائے میں نکلے. چنانچہ دلہن کو بھی جب وہ گھر سے نکلتی ہے رخصت کے لیے تو قرآن کا سایہ ان کو دلہن کو دیا جاتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ مستحب بھی ہے، سنت بھی ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ کا یہ کہ اگر کوئی سید زادی اور اس کی اولاد جو ہے غیر سید ہو تو غیر سید کی جو کمائی کی رقم ہے کیا وہ کسی سید کو دے سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں دے سکتی. اپنی رقم اپنی غیر سید اولاد کو دے سکتی ہے، حتیٰ صدقہ بھی دے سکتی ہے، اس لیے کہ سید کو اختیار ہے کہ وہ صدقہ اپنا سید کو بھی دے اور غیر سید کو بھی دے سکتا ہے. سید کا صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن غیر سید کا صدقہ سید کو نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ سیدہ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. غیر سید اگر اولاد ہے تو ان کا جو صدقہ ہے وہ سید کو نہیں دیا جا سکتا ہے. مسز رضا ہیں سوئس سے، انہوں نے سورہ قاف کے لکھوانے کی بات کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ بعد میں فون کر لیں. شاہد علی صاحب لندن سے سوال کیا کہ چند لوگ گئے اور جا کر کے زہرا اطہار کے سلام اللہ علیہ کے گھر میں آگ لگائی اور دروازہ گرایا. سوال بنیادی طور پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس وقت علی وہاں پر موجود تھے علیہ السلام؟ یہ موجود نہیں تھے، اور اگر موجود تھے تو انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا، ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اس بات کا جواب اس کا بہت واضح ہے. پہلا جواب تو یہ کہ مولا کائنات بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، یہ نہیں کہ وہاں پر موجود نہیں تھے، موجود تھے. پھر کیوں نہیں دفاع کیا؟ اسلام کی خاطر، امت مسلمہ کی وحدت کی خاطر، امت مسلمہ کے شیرازے کو بکھر جانے سے بچانے کی خاطر. چاہتے تو آپ خالی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور ایک شجاعانہ انگڑائی لیتے، سارے بزدل بھاگ جاتے. کسی میں جرأت ہی نہیں تھی. ان کو جرأت بھی کس طرح سے ہوئی؟ جب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تلوار نہیں نکالیں گے. یہ ان کو خبر ہو چکی تھی. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، گھر سے خبر لیک آؤٹ ہو چکی تھی کہ حضور نے وصیت فرمائی ہے علی تم پر مصیبت آئے گی، تمہارے ساتھ زیادتیاں ہوں گی. ستدغروا کامتی من بعدی، میرے بعد میری امت تم سے دغا کرے گی، دھوکہ دے گی، لیکن وعدہ کرو کہ اسلام کی بقا کی خاطر صبر کا دامن تھام لو گے، برداشت کرو گے. میرے مولا کے لیے خیبر کا دروازہ اکھاڑنا بہت آسان تھا، لیکن تلوار کو نیام میں رکھ کر کے صبر کے گھونٹ پی لینا بہت مشکل تھا. اللہ کے حکم نبی کا وعدہ دیا ہوا ہے، صادقین میں سے میرا مولا ہے، وصی رسول اکرم ہے، کیسے اپنے دیے ہوئے وعدے کو توڑ سکتا ہے؟ کیسے اسلام کو ابتدائی مرحلے میں تباہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ گھر تباہ ہو جائے، یہی تو قربانی ہے. لوگوں نے مولا علی کی شجاعت و بہادری کو تو پڑھا ہے، سنا ہے، کبھی میرے مولا علی کے صبر کو بھی پڑھ لیا کرے، ذرا دیکھا کرے کہ انسان خالی تلوار چلانے سے بہادر نہیں ہوتا، تلوار نہ چلا کر کے ظلم سہ لینے سے بھی انسان بہادروں کا بڑا بہادر ہوتا ہے. مولا کائنات کی یہ بڑے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت ہے کہ ہم زیارت میں بھی مولا کائنات کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اصبر الصابرین، اے صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے. میرے مولا علی علیہ السلام کے صبر کو کون جانے، کس کو پتا ہے؟ لیکن اگر کوئی کہ پھر بھی یہ غیرت کا تقاضا تھا،
یہ اپنے گھر پر آنے والی مصیبت کے مقابل میں دفاع کرنا ضروری تھا. تو ہمارے سید علی جان شاہ صاحب نے بھی بہت عمدہ اس کی ایک اور مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود دی ہے کہ آپ مجھے بتائیں میرا مولا زیادہ شجاع ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا ماننا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات سے اگر زیادہ شجاع نہیں تھے تو کم بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود مولا کائنات کی آنکھوں کے سامنے حضرت سمیہ جو پہلی شہیدہ ہے اسلام کی تاریخ میں، انہیں قتل کیا جا رہا تھا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. کیا آپ کی شجاعت نعوذ باللہ اس وقت نہیں تھی؟ آپ نعوذ باللہ کیا بزدل ہو گئے تھے؟ نہیں، وقت کا تقاضا وہاں یہی تھا کہ اس ظلم کو دیکھتے ہوئے بھی برداشت کر لیں. نہیں اس ظلم کو روکا آپ نے، جس مصلحت سے آپ نے شجاع ہو کر بھی اس ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھا اور برداشت کر لیا، اسی مصلحت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے میرے مولا علی علیہ السلام نے بھی ظلم دیکھا اور برداشت کر لیا. یہ آپ ذرا دیکھیں پھر سید سجاد کی آنکھوں میں کے سامنے بے کجا اونٹوں پر شہزادیوں کو، اسی زہرا اطہر کی بیٹیوں کو در بدر پھرایا جا رہا، اور میرے مولا کیا شجاعت میں کسی طرح کے کم تھے؟ نہیں، اس وقت امتحان کی اس منزل سے گزر رہے تھے جس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے فرشتے، جن و بشر اور کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں سلام کرتا ہے. لہذا یہ کہ ایکشن کیوں نہیں لیا، یہ بات سمجھنے کی ہے، صبر کو درک کرنے کی ہے اور حقائق کو مزید جاننے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ایک بات آپ نے دیکھی کہ وہ شجاع تھے تو انہوں نے کیوں نہیں شجاعت کا اظہار کیا. تو اپنی مرضی سے وہ کوئی کام کرتے بھی نہیں تھے، اللہ کی مشیت کے مطابق. جن کی مشیت تھی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ان کے مقام کو ہم کہاں سے سمجھ سکتے ہیں. محسن صاحب ملٹن کین سے میں آ رہا ہوں اپنی منزل کی طرف، اور آپ کی کالز کے بھی ساتھ ساتھ اگر امکان ہو، اگرچہ میرے پاس ای میلز میں بھی بہت سارے سوال آ رہے ہیں، لیکن چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ پہلے یہ مکمل کر لوں، اگر دیکھوں کوئی سوال آیا ہے تو اس کو بھی شامل کروں. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ محسن ملٹن کین سے کلاسیکل میوزک کی بات کی ہے. دیکھیے شرعی طور پر میوزک کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت پیچیدہ ہے. پیچیدہ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی مجتہد نے کلیئر کٹ میوزک کے نام اور اس کی جو کلاسیفائی کیا گیا نام ہے اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا ہے. کلی گفتگو ہوئی ہے، کلی بات یہ ہوئی ہے کہ ہر وہ میوزک کہ جو مطرب ہو، عربی لفظ ہے مطرب، جس میں طرب پایا جائے، یعنی جس میوزک کے سننے سے بدن میں ہلچل مچتی ہو، بدن ہلنے لگتا ہو، حرکت میں آ جائے، ایسی میوزک کو کہ جو تند ہے، تیز ہے اور سپیڈ ہے، ایسی میوزک کو حرام قرار دیا گیا ہے. اگر لائٹ میوزک ہے جس سے کوئی زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کے بدن میں جنبش پیدا نہیں ہوتی ہے، ایک سمپل سی ہلکی سی معمولی سی کوئی میوزک ہے، تو وہ بہرحال حلال ہے، اس کو کسی نے حرام نہیں قرار دیا ہے. اب جو کلاسیکل میوزک کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام ہے، لیکن اگر ہلکی سی لائٹ سی میوزک ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کسی بھی مرجع کے نزدیک حرام نہیں ہے. البتہ کچھ مراجع اس سے پہلے رہے ہیں کہ جنہوں نے حتیٰ کلاپنگ کو، تالیاں بجانے کو بھی حرام قرار دیا ہے، یعنی اتنی سی بھی گنجائش ان کے نزدیک تھی. ان میں سے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پیگانی آل اللہ مقامہ کا فتویٰ ہے کہ وہ حتیٰ کلاپنگ کو بھی جائز قرار نہیں دیتے تھے. باقی جو مجتہدین ہیں انہوں نے بہرحال اس کی اجازت بھی دی اور یہ جو لائٹ میوزک ہے اس کو بھی حلال قرار دیا ہے. ہم مختصر وقفے کی طرف جا رہے ہیں، پھر ہم ہوں گے اور آپ، اور اسی سلسلے کو انشاءاللہ المستعان آگے بڑھاتے رہیں گے.